یہ ولاگنگ نہیں ہے، یہ اپنا خاندان بیچ رہے ہیں، اپنا گھر بیچ رہے ہیں، اپنی بیویاں بیچ رہے ہیں، یہ ولاگنگ نہیں کر رہے۔ روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کی نہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرمان ستمگر نے، یہ ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، رکھا خنجر کو آگے اور کچھ سوچ کر لیٹا، تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے، پھر اٹھا اور تیموری حرم سے کہنے لگا، شکایت چاہیے نہ تم کو کچھ اپنے مقدر سے، میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا، کہ غفلت دور ہے شان صفِ آرایان لشکر سے، یہ مقصد تھا میرا اس سے کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے ہی خنجر سے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ روہیلا بادشاہ نے جب بادشاہ تیموری کی آنکھیں نکالیں تو اس کی بیٹیوں کو وہ غلام بنا کر اپنے دربار میں لے آیا، دربار میں جب لا کر اس نے ان کی بیٹیوں کو کھڑا کیا، خود مسند پر بیٹھ گیا اور اس روہیلا نے یہ حکم دیا کہ میرے سامنے ڈانس کرو، رقص کرو میرے سامنے، تو کہتے ہیں کہ وہ خود مسند پر لیٹ گیا، خنجر کو میز پر رکھا اور ایسے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے وہ سو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ نیند سے واپس اٹھا تو بادشاہ تیمور کی جو بیٹیاں تھیں ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ یہ خنجر اٹھا کر مجھے مار ڈالیں، اپنے باپ کا بدلہ لیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو آپ کو رقص کرتے ہی دیکھا، تو تب مجھے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اب جو غیرت جس چیز کا نام تھا وہ اب بادشاہ تیمور کے گھر میں نہیں رہی، بادشاہ تیمور کس جاتے ہی اس کے گھر سے غیرت بھی چلی گئی ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی غیرت ہوتی تو آپ اپنے باپ کا بدلہ لیتی۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس طرح سے اس پورے سینیریو کو بیان کیا ہے۔ یہ جو آپ تصویر میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک جوڑا ہے ٹک ٹاکر جن کی شادی ہوئی ہے آج سے چند منتھ پہلے، اور آج میں نے ان کی یہ کلپ دیکھا جس میں یہ شخص اپنی بیوی کی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر جگہ جگہ گھوم کر سب کو بتا رہا ہے کہ جناب میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث ہے کہ جب تم میں غیرت نہ رہے پھر جو چاہے کرو۔ اتنی بغیرتی ہے کہ یہ شخص خود اپنی بیوی کی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ، جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، جو ایک کمرے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ یہ لے کر جگہ جگہ گھوم رہا ہے، جگہ جگہ فوٹوگرافی کروا رہا ہے کہ جناب میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیوس آدمی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دیوس آدمی کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں بے حیائی کو برداشت کرے، بے حیائی کو اور نارملائز سمجھے، نارملائز کرے، بے حیائی کو نارمل سمجھے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ تو جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا اور نہ جنت میں داخل ہو سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے محسوس ہو سکے گی۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پر ہمارے انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بچوں اور ہمارے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کے لیے سلو پوائزن ہے۔ ایک ہوتا ہے پوائزن جو زہر انسان کو اسی وقت مار دیتا ہے، ایک ہوتا ہے سلو پوائزن جو انسان کو آہستہ آہستہ مارتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سلو پوائزن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سلو پوائزن ہے، ہماری بچوں کے لیے۔ ہر گھر میں ان کا ولاگز دیکھا جاتا ہے، ہر گھر میں، اور ان کو اتنی ان کو پاپولیرٹی کیسے ملتی ہے؟ جب آپ کے سامنے یہ ولاگز آتا ہے، آپ ان کے ولاگز پر کلک کرتے ہیں، ان کو سی ٹی آر ملتا ہے۔ جب ان کو سی ٹی آر ملتا ہے تو ان کو پھر یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا اور ٹک ٹاک اور فیس بک کا الگورتھم ہے یہ کہ جس چیز کو جتنا زیادہ سی ٹی آر ملے گا وہ اس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کریں گے، اور ہم ان کو سی ٹی آر دیتے ہیں۔ یقین مانیں کہ یہ ولاگنگ کا کلچر، یہ ولاگنگ نہیں ہے، یہ اپنا خاندان بیچ رہے ہیں، اپنا گھر بیچ رہے ہیں، اپنی بیویاں بیچ رہے ہیں۔ یہ ولاگنگ نہیں کر رہے۔ ولاگنگ اور طرح کی ہوتی ہے، ولاگنگ سمپل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جس ویڈیو میں یہ خود شامل ہیں اس ویڈیو پر ان کی صرف 1، 2 یا 3 یا 4 لاکھ ویوز ہیں،
لیکن جس ویڈیوز میں یہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں، ان ویڈیوز پر ان کو ملینز میں ویو ملتے ہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ ویوز ہم دیتے ہیں۔ اور پھر آج اس طرح کی بے حیائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ شخص کتنے پروڈ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری بیوی پریگننٹ ہوگی، اور کہتا ہے کہ صرف جی جناب صرف بیوی پریگننٹ نہیں ہوتی، ساتھ مرد بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیں یہ کون سی بات کر رہے ہیں، بعد میں اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ خدارا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان لوگوں سے بچائیں۔ یہ لوگ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سلو پائزن ہے جو کل کو ہمارے معاشرے کو ختم کر دیں گے۔